اب بنی اسرائیل کو جب آزادی مل گئی، اللہ معاف فرمائے، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، آزادی مل گئی، اب یہ ظالم بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ معاف فرمائے نافرمانی کی طرف چلے گئے، فحاشی، عریانی، جھوٹ، غیبت، دھوکہ اور ان برائیوں کی طرف چلے گئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، زنا کے اندر فحاشی عریانی ان کے اندر آنے لگ گئی، اور جھوٹ اور غیبت اور گلا اور دھوکہ ایک دوسرے کو دینا، جب ان برائیوں کے اندر مبتلا ہوئی نا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، اور آ کر حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو تم کیا کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، عبادت کو چھوڑ دیا، دھوکہ دیا، وعدے کی خلاف ورزی، فحاشی عریانی تمہارے اندر، جھوٹ اور غیبت تمہارے اندر، اور ساری برائیاں تمہارے اندر، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اپنے وقت کو قدر کرو اور اس وقت سے بچو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن جب کسی قوم کی آنکھوں کے اندر عریانی اور فحاشی اور بے حیائی جب ان کے دماغوں میں رچ بچ جائے، جب اللہ کی نافرمانی نہ نظر آئے اور نافرمانی کر کے دل کے اندر دکھ پیدا نہ ہو، جب اس حد تک قوم آگے چلی جاتی ہے تو پھر پیغمبر کی نصیحت ان کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی، پھر وہ قوم تباہی کے آخری کنارے کے اوپر ہوتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے تمہارے اوپر، لیکن قوم کی حالت اتنا بگڑ چکی تھی، آج تجزیہ کیا جائے تو ناراض نہ ہوں، جیسے آج ہم مسلمانوں کی حالت بگڑ رہی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، نہ کسی مسلمان کے سکون کا احساس، نہ کاروبار کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سنت کے مطابق ہے یا گناہ ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، بس اب مسلمان کو پیسہ چاہیے، حلال طریقے سے پہنچے یا حرام سے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، بس جو خواہش میں آیا وہ کر لیا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی اللہ کا عذاب آئے گا تو تباہ ہو جاؤ گے، اپنی نسلوں کو تباہ کرو گے تم۔ قوم جب باز نہیں آئی، بالآخر ایک بادشاہ تھا عراق کا جس کو کہتے تھے بخت نصر، وہ آگ کا پجاری تھا، اور یہ فلسطین کے اندر رہنے والے تھے بنی اسرائیل۔ اس بخت نصر نے کیا کیا، عراق سے اٹھ کر حملہ کیا، اللہ معاف فرمائے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا، اور 70,000 کو قیدی بنا کے اپنے ملک لے گیا، اور جو حاملہ عورتیں تھیں ان کے پیٹ چاک کیے گئے، اور ان کے پیٹوں سے بچے نکال کر نیزوں کے اوپر لٹکایا گیا، اور کئی عورتوں کی عزتوں سے کھیلا گیا اور زنا کیا گیا، تورات کے نسخوں کو جلا دیا اس ظالم نے، اور بیت المقدس کے اندر اللہ معاف فرمائے خنزیر وغیرہ کو قتل کر کے بیت المقدس کے اندر ڈال دیا گیا، یعنی ایسی ذلت ان کو چکھائی۔ کیا ہوا، حضرت دانیال علیہ السلام کی بات کو جب نہ مانا تو بخت نصر کو، کافر کو اللہ نے مسلط کر دیا، اور کافر نے آ کے بیت المقدس کو اور فلسطین کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور وہ ظلم ڈھایا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور 70,000 بنی اسرائیل کو قید کر کے لے گیا عراق کے اندر، بغداد کے اندر۔ ان قیدیوں کے اندر 70,000 بنی اسرائیل کو قید کر کے لے گیا، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے قیدیوں میں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے ان سے کہا، بنی اسرائیل سے، اسی دن سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا کہ اللہ کو ناراض کرو گے تو
دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم غلامی کے اندر چلے جاؤ گے، ذلت کے اندر چلے جاؤ گے۔ ابھی عقل آئی ہے؟ اور جا کے 70,000 بنی اسرائیل کو اس بخت نصر بادشاہ نے جیلوں کے اندر ڈال دیا۔ تو اس دور کی جیلیں آج کی جیلیں تو نہیں ہوتی تھی نا، اے کلاس بی کلاس اور پھر قیدی فلاں قیدی فلاں، اور اس کو جو ہے نا فلاں سہولت دے دی جائے، اس کو فلاں سہولت دے دی جائے۔ نا پہلے دور کی قیدیں ایسے نہیں ہوا کرتی تھی، جیلیں ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہاں تو ڈال دیا، بس زندہ مردہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو جیل کے اندر جب ساری بنی اسرائیل چلی گئی، 70,000 بنی اسرائیل جب قیدی تھے اور جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے، حضرت دانیال علیہ السلام نے اب ان کی اصلاح کرنا شروع کیا۔ ظالموں اب تو توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کو تو جو ہے راضی کرو، اللہ اب بھی تمہیں اس ذلت سے نکال کر عزت عطا فرمائیں گے۔